السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسٹر صاحب۔ ناظرین، حکومت اور تحریک انصاف کے تحفظات دور کرنے کو تیار ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں منانے کا وقت گزر چکا۔ 14 اگست کو اب حقیقی جمہوریت قائم کریں گے۔ اس لڑائی اور چپکلش میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اب میدان میں اترے ہیں، اور ان سب میں پیش ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ کل تک انقلاب کا نعرہ لگانے والی جماعت اسلامی بھی کیا اب ان سٹیٹس کو پارٹیوں میں شامل ہو گئی ہے؟ بظاہر تو حکومت مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن کیا تحریک انصاف استعفے اور مڈ ٹرم انتخابات کے مطالبے سے پیچھے ہٹے گی؟ ایک طرف حکومت تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے تیار، تو دوسری طرف عوامی تحریک کے کارکنوں کے ساتھ ناروا سلوک کیوں؟ کیا حکومت طاہر القادری کے معاملے پر لچک دکھانے کو تیار نہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کلاسٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی کلاسٹر صاحب۔ جی شازیہ، جو آج آپ کے ساتھ سٹوری ایک میں شیئر کرنے والا ہوں، بیسکلی قاضی صاحب اس پہ خاصی بات کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں ہے، میرا خیال ہے 20 دفعہ یہ ہمارے دوست سعید قاضی صاحب ہیں اس ٹاپک کو چھیڑ چکے ہیں، لیکن کل کیونکہ یہ رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے اور جو قاضی صاحب اب تک کہتے رہے ہیں اس کی افیشیل کنفرمیشن کل وہاں پہ جو نیشنل یہ ہیلتھ ہماری ایک چھوٹی موٹی وزارت ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں بڑے انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنسنی خیز کنفرمیشن کی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کیونکہ قاضی صاحب یہ سارا روتے رہتے، انکشافات تو میں نہیں کہوں گا۔ اس میں سب سے بڑی جو بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کا سوشل سیکٹر جو ہے وہ کیسے تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم یہاں پہ سیاست انقلاب کھیل رہے ہیں یا جو بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں۔ کل جو قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے صدمے سے کام نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ مال نیوٹریشن جو بچوں کی غذائی قلت ہے، پاکستان دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پہ جہاں پہ بچے اور عورتیں جو ہے غذائی قلت کا شکار ہے۔ 208 ملکوں میں سے ہمارا نمبر دوسرے نمبر پہ ہے، اور اس کے ساتھ ٹی بی کا ایک سروے کیا گیا، جو ٹی بی ایک عام سی بیماری، یہ بھی غریبوں کی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کا 22 ملک جو ہیں جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ٹی بی کے کیسز ہے، 22 ملک جو ہیں، پاکستان کا نمبر 5واں ہے۔ یہ کل رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوئی، تو آج اس پہ بات کریں گے، قاضی صاحب کا بھی ٹیک لیں گے، اپنا رونا بھی روئیں گے کہ یہ کیا سیاست، یہ کیا جمہوریت، یہ کیا اربوں خربوں روپے کے یہ کھیل رہے ہیں۔ اور خود قومی اسمبلی میں اس وقت رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا غریب اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی قاضی صاحب، آپ کیا بتائیں؟ بڑی اہم بات پوائنٹ آؤٹ کی کلاسٹر صاحب نے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ پہلی سٹوری آج ہم آغاز کریں اور دیکھیں کہ یہ جمہور کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ صحیح۔ آج جو میں نے سٹوریز کلاسٹر صاحب منتخب کی ہیں، ایک تو نوم چامسکی کا غزہ کے اوپر ایک بڑا ہی تھاٹ پرووکنگ آرٹیکل تو نہیں، اس میں کچھ ایسی آرٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں اسے، مگر کچھ اس میں خبریں بھی ہیں۔ یہ حملہ کیوں ہوا، وہ جو 3 بچے مرے تھے اسرائیل کے، 3 یا 4 تھے جتنے بھی، ان کو مارنے والا کون تھا، اس کے بارے میں چامسکی اور خود اسرائیل کے بڑے دانشور کیا کہتے ہیں، اور یہ حملہ کیوں کیا گیا، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے وہ، اور خاص طور پہ غزہ میں جو لوگ لوٹ کے جا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں قبرستان کا امن، پیس آف گریو یارڈ، تو لوگوں کے کمنٹس ہیں انٹلیکچوئلز کے اپنے برباد گھروں میں لوٹتے ہوئے لوگوں کے، وہ تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ ساتھ ہی کلاسٹر صاحب بات کریں گے افغانستان میں جوں واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ایک طالبان کی یلغار ہے، کن کن علاقوں، کن صوبوں، کن ڈسٹرکٹس میں وہ آگے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو 10-15 سال کا ایک زیاں تھا 800 ارب ڈالر کا، وہ کیا تھا، اور جو لوگوں پہ بیت کی وہ الگ، اب آنے والے دنوں میں ہمیں کیا خطرات دامن گیر ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور جاتے جاتے آپ کی سٹوری سے ملتی جلتی بات، کل گردے بیچنے والا ایک گروہ لاہور میں پکڑا گیا، اور یہ شوکت خانہ میں کسی نے ٹپ آف تھی پولیس نے، تو پتہ چلا 4-4 لاکھ میں جمہور گردے بیچ رہی ہے، پولیٹیکل ایلیٹ جمہوریت بچا رہی ہے۔ تو میری سٹوری بھی آپ سے ملتی جلتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کل وزیراعظم ہاؤس میں سیاستدانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں پر آج کل رونق لگی رہتی ہے سیاستدانوں کی۔ وزیراعظم سے MQM ANP نیشنل پارٹی کے مختلف سیاسی رہنماؤں نے، لیڈران نے کل بھی ملاقات کی۔ کلاسٹر صاحب، حکومت آج بات چیت میں جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اب لگتا نہیں کہ پانی سر سے گزر گیا ہے اور حکومت اب جاگی ہے۔ اگر حکومت پہلے یہ ساری بات کر لیتی، مذاکرات کر لیتی عمران خان کے ساتھ، 4 حلقے کھول دیتی، تو پورا الیکشن بچ سکتا تھا۔ شازیہ، آپ نے بات کی ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ وزیراعظم ہاؤس میں۔ آج میرا خیال ہے جتنا خوبصورت کالم
آج نذیر ناجی صاحب نے لکھا ہے ان ملاقاتوں پہ، ہمارے روزنامہ دنیا میں چھپا ہے، اس سے بہتر سماعت نہیں کیا جا سکتا جس طرح کی تصویر کشی انہوں نے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے کون کون لوگ جو ہیں کس کس طریقے کی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہی وزیر اعظم صاحب جو 1 سال سینٹ نہیں گئے، اور کل ان سے رضا ربانی صاحب نے ملاقات کی ہے۔ میرے لیے میں تو حیرانی سے مرنے والا تھا، رضا ربانی صاحب نے پورا 1 سال تقریریں کی، منتیں کی، ترلے ڈالے جی وزیر اعظم صاحب ہمارے پاس نہیں آتے، اب ان کو بھی وزیر اعظم نے بلا لیا، بلکہ رضا ربانی صاحب ہمارے دوست ہیں، میرے بڑے ذاتی طور پر بڑا ان سے ایک اچھا تعلق ہے۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ قانون میں ترمیم کروائی تھی کہ جناب وزیر اعظم صاحب کو ہر ہفتے یہاں پہ آنا پڑے گا، اور وزیر اعظم صاحب وہاں پھر بھی جانے کو تیار نہیں تھے، کل ان سے بھی ملاقات کی گئی۔ تو نذیر ناجی صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے میرا خیال ہے جو آج تو یہ کریڈٹ پھر ہم عمران خان کو دے دیتے ہیں کلاسٹر صاحب، یہ انہوں نے دیا ہے یہ کریڈٹ، اور ناجی صاحب نے بڑی اس میں سمجھداری سے بہت سارے ان کو، اب جتنا ان کا تجربہ ہے، جتنا ان کا ذہن ہے ماشاءاللہ، اس میں تو انہوں نے بڑے آج تفصیل سے ان کی میرا خیال ہے ان کے کھنے سینکے ہیں، اور جس کا سارکسٹک انہوں نے آج کالم لکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب 7 مہینے کے لیے قومی اسمبلی جانے کو تیار نہیں تھے، نہیں گئے۔ میں جیسے کل بھی کہہ رہا تھا اور بار بار میں ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کس طرح کے جمہوری لوگ ہیں اور کس طرح کی جمہوریت اس ملک میں چل رہی ہے۔ 3 مہینے سے کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی، ان کی 6 مہینے سے زیادہ ہوگا پارلیمانی کمیٹی کا ان کا اجلاس نہیں ہوا، یہ پارلیمنٹ میں یہ جانے کو تیار ہے۔ اب یہ پتا چلا ہے کہ دنیا جہاں کا جو بھی ہے، اور بڑی اس میں انہوں نے جب ایک بات لکھی ہے نذیر ناجی صاحب نے، ایک امبر، یہ شہزادہ امبر ہوتے تھے آپ کے لاہور میں، تو ناجی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شہزادہ امبر کی ایک کمی رہے گی، اگر ان کو بھی بلا کے ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے کہ جی عمران خان صاحب کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے ہم نے روکنا ہے، کیسے ہم نے قادری صاحب کو یہاں پہ یہ پھینٹیاں لگانی ہے، کتنے بندے ہم نے مزید مارنے ہیں۔ یہ وہ شیم ڈیموکریسی ہے جس کا رونا ہم سارے لوگ روتے ہیں کہ مشکل میں آپ آئے ہیں تو آپ کو ایون رضا ربانی صاحب یاد آ گئے ہیں جن کو 1 سال لگا ہے آپ کو سینٹ میں بلوانے کے لیے، آپ کو جماعت اسلامی یاد آ گئی، آج آپ کو MQM اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ تو یہ وہ سیلفشنس آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ ایون جو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، ریپیٹ کر دے تو آفتاب احمد خان شیر پاؤ صاحب جو ہیں ان کو بلایا گیا کہ آپ ہمیں مشورے دیں۔ جب یہ لیول آ جائے خوف کا، پھر آپ کے اندر، جی ہاں، جو کل تک مسلم لیگ نون کو ڈنڈے پڑوا رہے تھے آج انہیں سے مشورے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں مزید اس پر آ کر بات کرتے ہیں، قاضی صاحب کا بھی ٹیک لیتے ہیں، ٹیک اے بریک۔ خوش آمدید۔ قاضی صاحب، لانگ مارچ ہو نہ ہو، اس کے کیا اثرات ہوں، ایٹ لیسٹ عمران خان نے تمام سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا، اور بہت سے سیاستدانوں کے تو گلے شکوے بھی دور ہو گئے جو وزیر اعظم سے ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ چلیں جی، ہم عمران خان صاحب کے بڑے مشکور ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو ریسپونڈ تھوڑا سا کلاسٹر صاحب کی بات جو انہوں نے کی ہے اس حوالے، جمہوریت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے۔ بات یہ ہے شازیہ، ایک وقت تھا کہ سیاست مشن تھا، پھر یہ پیشہ بن گیا، اور رفتہ رفتہ پھر یہ پارٹ ٹائم پیشہ بن گیا، اور پھر یہ پیشہ ایسا بنا کہ یہ ایک ذریعہ بن گیا، نمبر 1 اپنا طبقہ بدلنے کا ذریعہ بن گیا جو نیچے سے اوپر آ رہے تھے۔ اور یہ جو کلاسٹر صاحب جیسے، یہ مجھے رومانٹک کہتے ہیں، یہ خود بڑے رومانٹک ہیں، تو جو ہمارا رومانس تھا ڈیموکریسی سے وہ مس پلیس نہیں تھا جو ہم زندگی میں۔ اچھا، اب جب ہوا اوور دی پیریڈ، آج بھی مجھے نظر آتا ہے ان کے اندر درد دیکھتا ہوں میں، وہ ہمارے اندر بھی یہ کیوں ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ لوگ آئے، ڈیموکریسی انٹروڈیوس ہوئی تو یہاں بڑی ڈیپ سٹیٹ تھی، اس کا اردو میں کیا ترجمہ کروں، عمیق ریاست تھی یا گہری ریاست تھی، تو ہم نے کہا بھائی اس میں مٹی ڈالو، ذرا اوپر لے کے آؤ اس کو، تو یہ گئے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے، اب یہ جیسے پارٹ ٹائم سیاست ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا، اب اسی حوالے سے جماعت اسلامی کو دیکھیں۔ سراج الحق صاحب ایک بڑے پرسنلی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، مگر آپ جماعت اسلامی کی اگر ڈیولپمنٹ دیکھیں، میں جب اسٹوڈنٹ تھا، ہم ان کے حامی تھے یا مخالف یہ تو الگ کہانی ہے، مگر انقلاب کا نعرہ پہلی دفعہ یا میں نے لیفٹ کے لوگوں کا سنا تھا NSF، اور جو لیفٹ کی تھی یا جماعت اسلامی کا سنا کرتے تھے۔ اب وہ NSF تو بیچاری وہ غائب ہو گئی، وہ NGOs میں چلے گئے، کچھ نے جو ہے وہ قبول اسلام کر لیا تو وہ ذرا صوفی ہو گئے، اور یہ ادھر پتہ لگا کہ اب ادھر بھی سیاست کاروبار بن گیا ہے۔ تو جوں ایک سیاست کے اندر پیسہ سرایت کرتا ہے تو سب سے پہلے تو وہاں اپنی بساط لپیٹ کے نظریہ بھاگ جاتا ہے، اصول دائیں بائیں منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے جو کلاسٹر صاحب نے بڑی بات کی، اور میں ناجی صاحب کا کالم آج مس کر گیا، میں ضرور پڑھوں گا کہ یہ سارے اب اکٹھے ہو گئے، اور یہ اکٹھے کس لیے ہوئے ہیں؟ اکٹھے صرف اس لیے ہوئے ہیں، اور اس میں ساتھ ایک اور بھی بات کر دوں کلاسٹر صاحب، ایک اہم بات اور بھی آج چھپی ہے، اور وہ آلسن صاحب کے حوالے سے ہے کہ امریکہ بہادر کو کیا اب پتہ ہے، اب تو ادھر سے سیاست آتی ہے نا، اب تو
اولسن صاحب کی جو ایک گفتگو ڈان میں آج سامنے آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی انکانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا تو ساتھ نہیں دیں گے، البتہ اگر آپ حکومت تبدیل کر دیتے ہیں کسی آئینی طریقے سے تو ہمیں قبول ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے ایک انڈیفرنس شو کیا ہے، تو جو مسلم لیگ نون میں بھی خوف ہے، اور ساتھ یہ جو بات رپورٹ ہوئی ہے کہ ایک بہت مؤثر شو عمران خان کرنا چاہتے ہیں، یہ الگ بات کے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے الگ لسٹ بھی تیار کر رکھی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ معاملات اس طرح سے ہیں، مگر وہی بات اور پھر کلاسر صاحب سے پوچھتے ہیں، عوام اسی طرح کھڑے ہیں اور دم بخود دیکھ رہے ہیں، اداس ہیں، سکتے میں ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی کلاسر صاحب۔ صاحب آپ نے جو بتائی ہے بات کہ کیسے یہ پالیٹکس جو تھی کبھی بہت بڑا ایک نیک پیشہ سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے اس میں لوگ آتے تھے، اپنی زمینیں بیچتے تھے، وہ قرضے لیتے تھے، گھر چلاتے تھے، ڈیرے چلاتے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے آتے تھے۔ یہ جو ہماری یہاں کی اربن ایلیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے بھی ذہن میں ہے، پرٹیکولر جو انڈسٹریلسٹ کلاس تھی، کہ یہ فیوڈلز آ رہے ہیں، یہ دوسرے پاورفل لوگ آتے ہیں، یہ رول کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ جائیں؟ یہ ہم سے پیسے لے کے آتے ہیں یا ہم سے یہ تھوڑے سے ووٹ لے کے آتے ہیں۔ سو اربن کلاس سے جو سامنے آئی، ہم یہ توقع کر رہے تھے قائد صاحب کہ جب اربن کلاس آئے گی، پڑھی لکھی کلاس آئے گی، جس کے پاس پیسہ بھی ہے، کلاؤڈ بھی ہے، اور ملک کو شاید وہ تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ شاید ہماری زندگی میں کوئی بہتری لے کے آئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ 70% کے قریب اس وقت جو ہماری کلاس ہے اس میں زیادہ تر وہی ہیں، ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے کاروباری ہیں، وہی 13 کارٹلز جس کے نام میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ہم روتے رہتے ہیں، ان 13 کارٹلز کے تمام کے مالکان میں سیاستدان ہیں اور سارے کاروباری ہیں سر، اس میں فیوڈل نہیں ہے۔ ہم نے 50-60 سال ہمیں آگے فیوڈل نے تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب یہ ملک لگ گیا ان کاروباریوں کے، اور یہ ہمارے سارا جو تاجر پیشہ طبقہ ہے ان کے ہاتھ لگ گئے، اور تمام اپنے بیٹھ کے گھاٹے کے سودے جتنے بھی کیے تھے ماضی میں، اب ان کی کمیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ان کے لون ڈیفالٹ دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے جو اعلان کیا تھا 98 میں کہ 4 بلین روپیز کا میں نے قرضہ دینا ہے، اور میری جو اتفاق فاؤنڈری ہے اس کے ایسٹ لے لیں، ایسٹ وہ دیے جو ڈسپیوٹڈ تھے، آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اب سنا کو عدالتوں میں کچھ فرنٹ مین وغیرہ پیش کیے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے کوئی بولی وغیرہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی یہ پتا چلتا ہے کہ پیچھے انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو خریدنا چاہتے ہیں اتفاق فاؤنڈری کو، اس کے پیچھے بھی خود ہیں یہ، وہ لمبی کہانی ہے، کبھی کسی وقت اس پہ بات کر لیں گے۔ سو کاروبار بن گیا ہے یہ، اور اسی کاروبار کی وجہ سے ہماری جو بیوروکریسی تھی، بیوروکریسی میں بڑے اچھے لوگ رہے ہیں قاضی صاحب، بڑے بڑے نام ہیں۔ اب پچھلے 10 سالوں سے جتنی برے طریقے کی نالائق بیوروکریٹس پاکستان میں آگے آ رہے ہیں، ترقیاں پا رہے ہیں اور پاکستان کو مینج کر رہے ہیں، میں آج آپ کو شرطیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آگے جانے کی بجائے یہ نیچے جائے گا۔ میرا انٹریکشن رہتا ہے بیوروکریسی سے، وہاں پہ میرا ملنا جلنا رہتا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھ کے میں ان کی پرفارمنس دیکھتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں۔ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کی بیوروکریسی جس نے ملک چلانا ہے، جس نے سیاستدانوں کو چلانا ہے، پھر جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کے بعد تبدیلی تو پھر لازمی نہیں ہوگی، جس تبدیلی کی بات طاہر القادری کر رہے ہیں، عمران خان کر رہے ہیں، جن سیاستدانوں کی آپ کارکردگی ہمارے سامنے روز رکھتے ہیں، پھر تبدیلی لازمی ہوگی۔ شاہجہ یہ تبدیلی آپ کوئی پولیٹیکل سسٹم اس پہ لیں، آپ عمران خان کو بٹھا دیں، عمران بھی ڈلیور نہیں کر سکے گا۔ اس بیوروکریسی کے ساتھ، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ نااہل اور نکمے لوگ ہم اکٹھے ہو گئے۔ پھر کون سا سسٹم لانا چاہیے؟ پھر کس سسٹم کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے اگر ان سیاستدانوں کے ذریعے نہیں آ سکتی؟ ایک لمبی کہانی ہے، لمبی ڈیبیٹ ہے۔ مثلا اب میں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ماروی مہمان ایک بل لے کے گئی ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک کی 9 زبانیں جن کو آپ علاقائی زبانیں کہتے ہیں، ان کو نیشنل لینگویجز کا آپ درجہ دیں۔ انہوں نے اٹھا کے منہ پہ مارا ہے کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ یہاں کا لوکل کلچر کی، لوکل یہ لینگویجز کی ان کی بات کرتی ہیں۔ جو ملک جس کی پارلیمنٹ اپنے کلچر کو، اپنی لینگویجز کو، اپنے لوگوں کو اون کرنے کو تیار نہیں، ان کی مدر لینگویجز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جو بیسک رائٹ ہے، ہیومن بیسک رائٹ ہے دنیا میں کسی کا، کہ بھارت میں 26 لینگویجز ہیں جو مانی جاتی ہے، نیشنل لینگویج مانی جاتی ہے، وہاں کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا۔ یہ وہ آپ کا اسٹیٹ آف ڈینائل ہے جس میں ہماری ریاست رہتی ہے، ہماری بیوروکریسی رہتی ہے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ رہتی ہے، جو مدر لینگویج کو بھی نہیں ماننے کو، جو بولی گھر میں ماں بولتی ہے اس کو بھی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہمارا بیوروکریٹ اس بل کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ وہ بیسک ایشوز ہیں کہ آپ اس وقت تک قوم نہیں بنیں گے جب تک آپ یہاں پہ جو لوگ ہیں، بیسک نیشنلٹیز ہیں، ان کے حقوق نہیں مانیں گے، ان کی لینگویجز، ان کی کلچر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور آپ کے اندر نیشنلزم اس وقت آئے گا جب آپ تمام ملک کے لوگوں کی احترام کریں گے۔ یہ نیشنلزم آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے، جیسے وہاں پہ انڈیا میں ہم نے دیکھا، وہ اپنے آپ کو پراؤڈ انڈین کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا لوکل کلچر، ان کی لینگویجز، ان کے رائٹس مانے جاتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ مسئلہ، ماروی مہمان کا بل اٹھا کے باہر پھینک دیا پارلیمنٹ نے کہ آپ کون ہوتی ہیں،
ہماری مدر لینگویج کو وہ کرنے والے. موجودہ سیاسی صورتحال میں اگر کوئی وے آؤٹ نہیں نکلتا تو کیا صاحب حالات کیا ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی اچھی بات کی کلاس صاحب، ہم لوگوں کا کلچر پریزرو کریں، ان کی زبانیں کہاں گئیں، مگر میں ایک پھر دوبارہ آپ کا سوال کا میں بھی اپنے تئیں جواب دیتا ہوں. ایک زبان ریوائیو ہوئی ہے ہیبریو حال ہی میں، جو کہ اسرائیل کی زبان ہے، اور وہ کیسے ریوائیو ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے فائنانس تھا، اس کے پیچھے مال تھا، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ادارے چاہیے تھے، اس کو کرنے کے لیے آپ کو اسکالرز کو فنڈ کرنا تھا. اب بات آپ نے پوچھا کہ یہ نظام نہیں تو کیا کرے. چلے ہم اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. میں سرمایہ داری سے ہٹ کے، نیو لبرل اکنامکس سے ہٹ کے کسی نظام کو پروپوز نہیں کرتا. میں آج اپنی رولنگ ایلیٹ سے سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے آئین میں لکھ رکھا ہے، جو آپ نے ٹیکسز لینے ہیں، اور جو آپ مکمل مقابلے یا پرفیکٹ کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، مناپلیز توڑے، کارٹلز توڑے، 6,000 ارب روپے کا ٹیکس ہے، اسی نظام میں رہتے ہوئے ہمیں لے دیں. ہمارا ابھی آؤں گا کلاسرا صاحب کی سٹوری پہ، جو بڑی کمال کی، میں خود منتظر ہوں کہ ہمارے یہاں پی ایس ٹی پی کا یا جو سوشل سیکٹر ہے اس کا کیا اثر ہے. تو آپ اپنے نظام میں رہ کے، آپ نے جو خود قوانین بنائے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے، ان قوانین پہ 100% نہیں 30% عمل کر کے دکھا دیں. جو آپ نے مکان، روٹی، کپڑا، اس کے بعد آپ نے جو کہہ رکھا ہے کہ آپ ٹیکسز لگائیں گے، ٹیکسز 6-7-8 ہزار ارب روپے کی ٹیکس کی چوری روکے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہاں نظام بدل کے وہ لے آئیں. او بھائی، جو آپ کا نظام ہے، جس کی آپ بینیفیشری ہیں، جس کی وجہ سے آپ جیسے بونے آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، آپ ہی ہمیں اس نظام میں رہ کے لے دیں. ورنہ کیا ہوگا کلاسرا صاحب؟ نہ یہ نظام رہے گا، نہ آپ رہیں گے. آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اب تکلیف کی بات یہ ہے، میں بات ختم کرتا ہوں، کہ اب ساری پارٹیز نے ایکا کر لیا ہے. ایک پارٹی بن گئی ہے پاکستان پالیٹیشینز پارٹی، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب وہ اکٹھے ہیں سارے. بنیادی طور پر جب ایک ایسے نظام کو خطرہ ہوتا ہے جس میں ان کی چودراہٹ خطرے میں بن جائے، یہ سارے جو ایجنسیوں کی انگلی پکڑ کے اوپر آئے ہیں اور کچھ حادثے کی پیداوار ہیں، ان کو جب خوف ہوتا ہے کہ بھئی اس نظام کو اگر دائیں بائیں کیا تو کہیں کوئی شرفا ہی نہ اوپر آ جائیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب ساری پارٹیاں اسٹیٹس کو پہ لگی ہیں. اور اہم بات جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا، ایون جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت سمجھی جاتی تھی اور سمجھی جاتی ہے، مگر آج لگتا ہے کہ رینگلنگ، جوڑ توڑ، اور وہ آہستہ آہستہ اس مقام کے قریب جا رہی ہے جہاں پہ قبلہ اپنے کیا نام ہے اب JUI کے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے درمیان ڈسٹنکشن ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. لہذا عوام کا ایک دباؤ آئے گا، عوام کی طرف سے ایک خودرو اسپونٹینیس موومنٹ اٹھ سکتی ہے اس سارے واردات کے خلاف. اس سے پہلے ٹھیک کر دیں. کلاسرا صاحب، جب بھی کوئی سیاسی بحران آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں -1 فارمولے کی بات کی جاتی ہے، اور عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ -1 فارمولے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. آصف زرداری کے بارے میں بھی -1 فارمولا، اس کی بات کی گئی. الطاف حسین کے دور میں بھی یہ ہوا، اور اب ایک بار پھر -1 فارمولے کی بات کی جا رہی ہے. تو ابھی بھی یہی سمجھا جائے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں شازیہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس نے پک کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا چیف کون ہے؟ اگر دیکھیں تو جنرل یہ رحیل صاحب ہیں. جنرل رحیل صاحب کو آرمی چیف کس نے بنایا؟ نواز شریف صاحب نے بنایا ہے. آج PM نواز کے جو رینکس ہیں یا ان کے سمپتھائزر ہیں، میڈیا میں ہوں یا دوسرے جو ہیں، وہ یہ بیٹھ کے کمپین چلائے ہوئے جی اس کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. قادری صاحب کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان صاحب کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. مان لیتا ہوں ہوگی. تو بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو آپ نے بنائی ہے نا. آپ نے اپنی مرضی کا چیف لگایا ہے. یہ ابھی کی بات ہے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میرا خیال 8-10 مہینے پہلے کی بات ہے. آپ اس وقت چاہتے پھر جو ٹاپ کا وہ تھا جنرل ہارون اسلم صاحب تھے، ان کو لگا دیتے. اس کے بعد یہ جنرل راشد تھے، ان کو لگا دیتے. آپ نے نہیں لگایا، آپ نے جنرل رحیل کو لگایا، اور ہم کہتے ہیں آپ نے ٹھیک لگایا. ہی از اے گڈ آفیسر. اب تک کے جتنے بھی فیصلے جنرل رحیل کے ہیں اور جو ایکشن انہوں نے کیے ہیں پرٹیکولرلی وار اینڈ ٹیرر پہ، میں ذاتی طور پر بڑا ان کا معترف ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں. اور جو جنرل کیانی کی بوگس ایک لیگیسی تھی ہماری، اسے جان چھڑوائی ہے. ہم نے ہزاروں بندے بھی مروائے اور چپ کر کے گھر بھی بیٹھ رہے. کم از کم جنرل رحیل کے آنے سے ایک کلیئر کٹ ایک لائن سامنے آئی. لیکن اب آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے. اور بھائی اسٹیبلشمنٹ کا باس تو آپ نے چنا ہے. یہ کیا ہو گیا کہ 10 مہینے پہلے تو وہ جنرل رحیل آپ کو اچھے لگتے تھے، ان کے اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک لگتی تھی. اب ان 10 مہینوں میں کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کو لگنا شروع ہو گیا؟ مشرف کو بھی تو چننے والے یہی تھے، پھر مشرف نے ان کا جو حال کیا وہ سب کے سامنے. مشرف کو کس نے چنا تھا؟ چودھری نثار کے کہنے پہ. اب یہ خود لاتے ہیں، مطلب اس کے اچھا یہ خود لاتے ہیں، اپنی مرضی کا چیف لے کے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل آپ پولیٹیکل ہوگا، اس کو سیاست کی سمجھ میں نہیں ہوگی، بالکل عام سا آدمی ہوگا، کام سے کام رکھے گا. پاکستان جیسے ملک میں کوئی کام سے کام نہیں رکھے گا. آپ جب تک ڈلیور نہیں کریں گے، جو قاضی صاحب نے 2-4 دفعہ اس کی مثالیں دی ہیں،
तुर्की की दी हैं कि उन्होंने वहाँ बल्दियाती इंतखाबात के बाद बल्दियाती इदारों को मजबूत किया, वहाँ से मेहनत करके ऊपर है, अवाम का ट्रस्ट किया। एक बात मुझे आई हुई है, ये जो फुटेज चला रहा है ना मुबीन, आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है। साथ कायरा साहब खड़े हैं, साथ जो हैं वो खुर्शीद शाह साहब हैं, साथ जो हैं वो सिराजुल हक साहब खड़े हैं। तो खुदा के फजल करम से एक मकाम पे हमारे सब साथी पहुंच गए, इत्तेफाक और यकजहती हमें नजर आ रही है। क्लास साहब मुझे ब्रेक लेने दें, क्लास साहब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने जो कहा ना पाकिस्तान पॉलिटिशियन पार्टी, वो ठीक कहा आपने, पाकिस्तान पॉलिटिशियन पार्टी है। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस, अब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। एक तरफ हम जमहूरियत बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारा सोशल सेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कल बड़ी खौफनाक रिपोर्ट पेश की गई है। शेयर कीजिएगा, क्या कहा गया है कल इस रिपोर्ट में? शायद जैसे मैंने कहा कि ये काजी साहब की बात हमें आप कह सकते हैं, थोड़ा सा हमें वो भी लगता होगा, इरिटेशन भी होती होगी कि काजी साहब सबसे ज्यादा बात करते हैं सोशल सेक्टर पे करते हैं, और पर्टिकुलरली ये बच्चों और औरतों को जो ग़िज़ा के जो मसाइल है, काजी साहब ने हमेशा इस पर बात की। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। उनसे हमारा जो वो चलता रहता है वो टग ऑफ वार, वो अपनी जगह पे। तो कल एक स्टोरी वहां पे पेश हुई है, कौमी असम्बली में रिपोर्ट हुकूमत ने खुद पेश की है, और जो हमसे तनख्वाहें लेते हैं उनके हाथों में ये रिपोर्ट पेश की गई है। ये मुफ्त में नहीं, हमें ये MNA सेनेटर्स हैं या वजीर हमें मुफ्त में सर्विस नहीं दे रहे, जो बड़ी खिदमतें करते हैं। हर महीने 70-80 हजार ये रुपया तनख्वाह अलाउंसेस लेके जाते हैं। PA के टिकट, मेडिकल वगैरह, वो सारा खाना पीना वो अलहदा चलता रहता है, पैसे लेते हैं हमें सर्विस देने के। उनके हाथों में रिपोर्ट पेश की गई है। अब काजी साहब सुनिएगा जरा, ये मजे की चीजें हैं। उससे ये लगता है, और एक अभी उसका सेक्टर में कल या परसों उसको टेकअप करेंगे। पानी वाली रिपोर्ट में शेयर नहीं कर रहा कि उसमें खासी मजीद खौफनाक इंकशाफात हैं कि हमारे देहाती इलाकों में कि कैसे वहां पे ये नशर हो चुका, जो सर्वे किया गया है कि कितने % पानी पीने के काबिल नहीं है, लोग मर रहे हैं, कि वहां कैंसर फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। वो रिपोर्ट मैंने विद हेल्ड कर ली है। मैं कहा टाइम नहीं होगा, इसको मंडे या ट्यूजडे उसको लेके आएंगे। आज सिर्फ मैंने 2 चीजें पिक की हैं उस ये रिपोर्ट में से काजी साहब। एक उसमें जो रिपोर्ट है वो बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से, जिस पे आप हमेशा बात करते हैं, और जो खौफनाक फिगर दिया गया है कि पाकिस्तान दुनिया के दूसरे नंबर पे मुल्कों में है जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा ये ग़िज़ाई किल्लत है। ये न्यूक्लियर मुल्क है, ये न्यूक्लियर स्टेट है। उसके बारे में ये सर्वे आया है दुनिया भर का कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा भूख और गुर्बत का शिकार हैं औरतें और ये बच्चे हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से उनको मिल ही नहीं रही, ग़िज़ा ही नहीं मिल रही। ये दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं। हमसे एक मुल्क आगे है, उसका इन्होंने नहीं बताया। शायद हमें शर्म आती होगी, जो बाबू बैठे उन्हें चाहिए था वो भी बता देते कि कौन सा एक मुल्क है जिसको हमने बीट किया हुआ है। हम दूसरे नंबर पे हैं जब बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत, जब दुनिया में उसका सर्वे किया गया। एक उसके साथ उन्होंने बताया TB का। अब TB का बड़ा इंटरेस्टिंग है काजी साहब। अब ये कैसे ब्यूरोक्रेसी तमाशा बनाती है, हमें बेवकूफ बनाती है, और ये चीजें विदहेल्ड करते हैं, इन्फॉर्मेशन रोकते हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्होंने जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने 2011 में एक सर्वे करवाया। 1,30,000 जो नौजवान थे 15 साल से ऊपर के, उनकी इन्होंने 75 जो तहसीलें थी, फर्दर उसमें जाके इन्होंने यूनियन काउंसिल लेवल पे स्क्रीनिंग की, लोगों का एक्सरे कराए, उसमें आगे जितने भी टेस्ट थे वो सब हुए। उसका हमें फिगर नहीं दिया इन्होंने इस रिपोर्ट में कि कितने % लोग जो है 1,30,000 में से जो TB का शिकार निकले। अब ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है कि बिल्कुल इन्फॉर्मेशन रोक लो। कोई MNA में वहां पे नहीं बैठा हुआ जो हमसे पैसे लेता है कि इस रिपोर्ट को पढ़ के उनसे पूछता कि मैं एग्जैक्ट फिगर तो दे इस रिपोर्ट में कि 1,30,000 में से आपको कितने % जो है हमारा वहां पे TB के केस निकले। लेकिन अब इंकशाफ सुने जो आगे आ रहा है सर, कि ये इन्फॉर्मेशन रोक भी रहे हैं, लेकिन दुनिया तो हमें बता रही है कि हमारा क्या असर है। उसमें यह बताया गया कि हमारा नंबर 5वां है दुनिया में। दुनिया ने ब्रैकेट किया हुआ है कि यहाँ पे 22 मुमालिक ऐसे हैं जहाँ पे TB के केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान का नंबर 5वां है। और पाकिस्तान से जो पहले मुल्क है, हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं हर बात में। हम क्योंकि भारत के साथ कम्पीट करते हैं, तो भारत भी हमसे वो है, वो 4थे नंबर पे है, हम 5वें पे हैं। लिहाजा चले आए, खुशी मनाते हैं, तो ढोल वगैरह पीट दें कि भारत को हमने बीट कर दिया जनाब। इसके बाद इसमें चाइना शामिल है, लेकिन जहन में रखे चाइना के बाद भी 1.5 अरब है, और इंडिया के बाद भी तकरीबन 1.5 अरब है, और हमारी 20 करोड़ के करीब है। इसमें जनूबी अफ्रीका है, इंडोनेशिया है। इन 4 के बाद 5वें नंबर पे ये हम है। इंटरेस्टिंग चीज अब काजी साहब जी इस खित्ते में और भी बड़े 3 अहम मुल्क हैं। वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं।
उन तीनों का बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जो है वहाँ पे टीबी के केसेस की ऑफ कोर्स केसेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में कम केसेस हैं, लिहाजा वो पहले टॉप 5 में नहीं आते। इसमें उनसे पूछा गया कि अब आप इनके लिए कर क्या रहे हैं ये सारी चीजें, तो वो फरमाते हैं मसूफ जो ब्यूरोक्रेट साहब थे, उन्होंने कहा जी कि 2011 में जब से 18वीं तरमीम हुई है ये सारा काम तो चला गया सूबों को, सूबे जाने उनका काम जाने। मतलब यह कि इस्लामाबाद में कोई ना बंदा रहता है, ना इस्लामाबाद में गरीब रहते हैं, ना वहाँ देहाती इलाके हैं, ना वहाँ पे किसी को बच्चों को या टीबी के हवाले से कोई प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है। तो इस्लामाबाद की हद तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज अब ये खाते कैसे है, पैसा कैसे खाता है हमारा ब्यूरोक्रेट। उन्होंने कहा जी कि हमने यहाँ पे 2012 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि ये टीबी की और इनकी अवेयरनेस पैदा की जाए। उस पे इन्होंने 80 लाख रुपया खाया और अवेयरनेस कैसे की, सेमिनार करवाए, हाँ। इन्होंने मीटिंग्स करवाई, इन्होंने बैठ के TADA किए, टीबी से हमारा तारुफ करवाया कि टीबी होती क्या है, इन्होंने बस टीबी से तारुफ करवा रहे थे पूरे मुल्क में। 80 लाख रुपया खा के हमारा ब्यूरोक्रेट जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है TADA पे, खर्चों पे, आने जाने पे वो पैसे खर्च कर गए। लास्टली काजी साहब बात बड़ी होगी, इसके बाद आपका फील्ड है, आप बात कीजिएगा कि उसमें कहते हैं कि वो DFID जो बरतानिया का इदारा है DFID, उन्होंने आगे उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तानी औरतें, बच्चे जो हैं गिज़ाई किल्लत का शिकार है, पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ पे फ्लड के इलाके हैं, उन्होंने इलाके वहाँ पे चोज किए और जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे अपने उन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स बनाए, सिर्फ जहाँ पे फ्लड है वहाँ पे जो औरत आती थी उसको सप्लीमेंट मिलता है थोड़ा सा, जब बच्चे आते हैं उनको बेबी फीडर वगैरह या दूध वगैरह को इस तरह की चीजें देते हैं। और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एड है, जो ऑस्ट्रेलिया है, उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान में औरतें और बच्चे जो है गिज़ाई किल्लत के शिकार हैं, उन्होंने वहां से अपनी टीमें भेजी, पैसे भेजे कि आप जो है इनको वहां पे कायम करके दें। हमारे हुक्मरान यहाँ पे कुत्ते खरीद रहे थे, 24 लाख रुपए के कुत्ते खरीद रहे थे, गाड़ियां खरीद रहे थे और 24 करोड़ की गाड़ियां ले रहे थे। और यहाँ पे पैसे जो है वो ऑस्ट्रेलियन और DFID बरतानवी एजेंसियां हैं वो पैसे दे रही है हमारे बच्चों के लिए, औरतों के लिए। हमारे हुक्मरान कुत्ते खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं बुलेट प्रूफ की। ये हालत है काजी साहब। पहले ये भी देख लेना क्लास सब जरूरी है काजी साहब, ये अब हमारा बजट कितना होता है सेहत के हवाले से? 0.7% है और खर्च वो भी नहीं होता। अच्छा, मैं ये जो क्लास साहब ने बात की ना, ये बड़ी अहम बात। देखिए, जैसे हम यहाँ स्टोरीज कर चुके हैं कि हम एक माजूरों की नस्ल, तकरीबन ये 48% बच्चे बनते हैं इस मुल्क के। अच्छा, अब क्लास साहब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें चाइना का भी आपने जिक्र किया, इंडिया का भी किया, वहां जरा निस्बतन हालात हमसे बेहतर या बदतर मगर लगभग एक जैसे होंगे। मगर एक बात गौर कीजिए कि इंडिया पिछले 10 सालों में 8-9% पे ग्रो करता रहा है, रिसेंटली गिरा है 4-5% पे आया। चाइना 12 से 13% पे वो ग्रो करता रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर पे हम 7% GDP, ये भी बड़ा फ्रॉड है हमारे साथ, हमारी ग्रोथ माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। अच्छा, इसी के साथ मैं स्टोरी जोड़ूंगा ये गुर्दों वाली भी। पहली बात तो ये कि इस तरक्की का रिश्ता माकूस बन गया आवाम के साथ, और इसके साथ हम ये बात कर चुके हैं कि सिर्फ 20% लगता है, 80% जो आप 100 रुपए जो करते हैं। मेरी जो ठेकेदारों से बात हुई, यहाँ पे खैर फिगर्स का आगे पीछे होता रहता है, मगर लगभग इतना ही होता है कि 100 रुपए अगर आपने मुख्तस किया है किसी पब्लिक के प्रोजेक्ट के लिए तो 20% नहीं लगेगा, या वो कम से कम लग पाएगा, या कुछ इससे ज्यादा होगा। एक तो ये बात। दूसरा, जो तरक्की का या फ्रॉड और झूठ है, GDP और ये वो, यानी तरक्की में आपके फिगर जदर जा रहे हैं, अवाम आपकी बर्बाद जा रही है। अभी इसके साथ स्टोरी जोड़ता हूं। कल ये शौकत खाना में क्लास साहब एक टिप ऑफ पे पुलिस चली गई, कुछ सेहतमंद लोगों का, उन्होंने गालबन शौकत खाना में था, या लाहौर का हॉस्पिटल है, शौकत खाना में है, तो उसमें उन्होंने पता चला कि सेहतमंद लोगों के गुर्दों का टेस्ट हो रहा है। पता चला कि वो बच्चे लोग गुर्दे बेच रहे हैं, गुर्दों की कीमत थोड़ी बढ़ गई है इन्फ्लेशन की वजह से, 4-4 लाख का गुर्दा बिक रहा है। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं कि जनाब ये जमहूरियत में लोग गुर्दे बेच रहे हैं, वो कहते हैं भाई जमहूरियत कहाँ, गुर्दे कहाँ, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? तो ये ऐसी बातें, तो ये जो है जो तरक्की माकूस हो रही है। और अब तो आलम ये है कि ये जो छोटा मोटा सेबलस ऑफ प्रोग्रेस थी ना, ये भी धम से और धड़म से गिर रहा है, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। और हमारा तो खैर पिछले जरदारी साहब के दौर से ही, मुशर्रफ के बाद से तो ग्रोथ, वो भी जो झूठी सच्ची ग्रोथ होती थी वो भी नहीं हो रही। तो ये वो इश्यूज हैं जिसके हमने पुष्ट कर रखी है। मगर क्लास साहब ये बताएं, ये कितनी बड़ी बात है, ये इस मुल्क का इश्यू ही नहीं है। ये इश्यू है कि कल इस्लामाबाद में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, या कौन उठ जाएगा, कि अगले 10-15 साल में जो नस्ल जवान हो रही है, जो आपने स्टोरी की है, जो पार्लियामान में पेश की गई है, वो माजूरों की नस्ल होगी। यानी आधे बच्चे आपके बचपन से सीधे बुढ़ापे में चले जाएंगे। इसे स्टंटेड लेकिन आईनी तौर पर जिम्मेदारी तो क्लास साहब सूबों की बनती है। मुझे ब्रेक लेने अच्छा नहीं, ये सूबों की बात, पहले हम फेडरेशन के हाथ में लहू तलाश करते थे, अब सूबों के हाथ में करेंगे। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बार खुश आमदीद। क्लासा साहब, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश होती है, सूबों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, जिम्मेदारी ये सूबों की बनती है, फेडरेशन का हम क्या रोना रोए, या तो विफाक सूबों से जवाब तलब करे। शादी, आपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में पूछा था तो फिर इसका हल क्या है। जब मैंने कहा था कि इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे, वो तशरीफ ले आए, साल बाद उनका हशर भी वही होगा जो दूसरों को हो चुका है। इसका एक ही हल है जो बड़ा हल है। दूसरा आप थोड़ा प्रैग्मेटिक, एक तो मैंने किसी उस पर एक और लेवल पे बात की थी कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को स्ट्रांग करके आप सूबों को पैसा क्यों दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि 4 सूबों को आप जो ब्यूरोक्रेसी बैठे करप्ट तरीन लोग बैठे हुए सूबों में सेंटर में आपने रखे, उनको पैसा क्यों जा रहा है, वो क्यों अपना कट लगा रहे हैं। आप 106 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाएं और एनएफसी के जरिए ये इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हर जिले में जाने हैं, जिनको पैसा जाना है, आप उनको एनएफसी में से तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को बरह रास्त पैसा जाना चाहिए कौमी असम्बली के बजट से। जब बजट अप्रूव करते हैं आप वहाँ बठिंडा क्यों भेज रहे हैं, क्यों सूबों को आप इन्वॉल्व किया आपने किया है, जिससे सारे के सारे आपके रेट बढ़ जाते। पहले फेडरल लेवल पे माल खाया जाता था, अब प्रोविंशियल लेवल पे लाहौर, कराची और वहाँ पे क्वेटा और पेशावर में बैठे हुए हैं, अब वो बैठ के माल खाते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट जब ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन होनी, चकवाल में होनी है, हैदराबाद होनी है, आपके लक्की मरवत, लइये या रहीम यार खान कहीं पे भी होनी है, तो ये बैठ के लाहौर का या कराची या हिंद सिंध का बंदा क्यों फैसला करता है कि इतने पैसे देने हैं नहीं देने। आप सूबों को दरमियान से निकालें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाएं, उनको इलेक्टेड करने दें, लोगों को आने दें, ये पैसा उनको वहां पे भेजें, वहां पे उनको मॉनिटरिंग करें और उनसे देखना चाहिए। एक चीज। दूसरी, ये जो हमें सुनाया जाता है ना रोजाना के आज ये तंदूर जी के बेटी ने टॉप कर लिया तो फलां वाला जो गरीब था रक्शे वाला उसका टॉप कर लिया, इससे मामले हल नहीं होंगे। आपका एजुकेशन सिस्टम बोगस हो चुका है। ये इस काबिल नहीं है किसी दिन टॉपर को बुला लें, 2 मिनट गुफ्तगू करके देख लें और पता चलेगा उन बेचारों को मेरी तरह बहुत सारी चीजों को पता नहीं है उनको। ये सिस्टम जो हमने एजुकेशन का बनाया हुआ है, इससे आप रट्टा मार आप कौम पैदा कर रहे हैं। आपको यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग या कोई थोड़े से अच्छे आप लोग नहीं पैदा कर रहे। जो अच्छी क्लास है वो ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम में चले गई, कोई बाहर से पढ़ के आ गए, एक थोड़ा सा तबके आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़े बुरे हद तक वो खराब हो चुका है। लास्टली आपको बताता जाऊं, जैसे मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी डेड वुड है कि 2 साल पहले यहाँ पे इन्होंने 50 के करीब ऐसे इन्होंने यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी प्रमोट हुए थे, जो कभी वहाँ पे फेडरल हुकूमत में जो क्लर्क के तौर पर भर्ती हुए, जो सुपरिटेंडेंट के तौर पर भर्ती हुए, जो टाइपिस्ट के तौर पर भर्ती हुए, वो तरक्कियां लेते करते करते एफपीएससी के जरिए जो भी उनका था अपना उनका हिस्सा था उसके जरिए ग्रेड वो 20 में पहुंच गए। जो टाइपिस्ट है, जो ये क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, नो ऑफेंसेस टू देम, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के फैसले जो हैं, अहम फैसले हैं, उनमें कोई मदद कर सकते हैं? यही वजह है रेड टेपिज्म जिसकी बात करते हैं, और यही वजह किसी का काम नहीं होता, फाइलें रुकी रहती हैं। ये वो ब्यूरोक्रेसी बैठी है जो पाकिस्तान को नहीं चलने दे रही। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें लेके जानी पड़ेंगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सिस्टम हमारी हुकूमतों को सूट नहीं करता। क्लासा साहब, इनके मफादात खत्म हो जाते हैं तो करवाए कौन ये डिस्ट्रिक्ट सिस्टम? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, ये बेनिफिशियरी बन जाते हैं। जी जी जी। अब इमरान खान साहब जहाँ पे हजारों शराइत रख रहे हैं, अगर ये सिस्टम चलता रहता है तो एक शर्त ये भी रख देंगे सूबे अपने अपने वो करें, इलेक्शन करवाएं। उसमें इमरान खान साहब के सूबे में नहीं हो रहा। जब उन पे बात की जाती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की तो उनके हामी कहते हैं जनाब बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, अदालत ने फलां कह दिया है, हम तैयार है, फरिश्ते नहीं है। तो यार ये क्या बहाने आप हमें सुना रहे हैं? आपने परसू किया है, नहीं किया। इमरान खान साहब चाहते अगर तो वहां पे वो अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स लेके आ सकते थे। बिल हमने सुना, बातें सुनी, चीजें सुनी, उन्होंने भी कुछ नहीं। अल्टीमेटली शाजिया इन लोगों को एक डिप्टी कमिश्नर, एक डीपीओ सियासतदान को सूट करता है जो इनके मुखालफिन को छितर मारता रहे और इनको सरकारी जमीनें अलाट करके इनको यस बॉस कहता रहे। बिल्कुल, इनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं सूट करते। बिल्कुल, और इनके नाजायज ऑर्डर पे यस सर कहता रहे, वो इनको सूट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें बात क्लास साहब, ये बंदे मारता रहे। पूरी दुनिया में ना अगर आप ये देखें, ये अब रिफॉर्मिज्म और रेवोल्यूशन की आपस में लड़ाई की बात हो रही है। अगर आप यूरोप में देखें, उनकी ताज़ा तसानीफ देख लें, उनकी डिस्कशंस देख लें, उनका क्राइसिस देख लें, यहां भी वही कहानी है, लगभग जरा थोड़े से इख्तलाफ, थोड़े बहुत बोध के साथ। तो मेरे ख्याल में यही अब तय होना है तारीख में कि या इनकलाबात होने हैं या रिफॉर्म के जरिए इस सिस्टम को नया दवाम दिया जा सकता है। बस उनके जितने एलीट इकोनॉमिस्ट हैं, अगर आप देखें, जिस तरह मैंने थॉमस पिकेटी की किताब कैपिटल इन द 21st सेंचुरी की बात की थी, या वो जो मार्टिन वुल्फ हैं, ये सारे यही बात करें कि यार बीच में से कोई रास्ता तलाश कर लें जिसमें हमारे असासे तो बच जाएं मगर निजाम भी चलता रहे। ये होना नहीं है। या तो आपको बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, या लोग आपका निजाम और आपको उठा के तारीख के कूड़ेदान में फेंक देंगे। जी जी क्लासा साहब। काजी साहब, बात जमहूरियत की होती है। मैं यहाँ पे मिलता हूँ पाकिस्तानियों से अमेरिका में,
اور سب جو بیٹھ کے مجھے یہاں کی کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ سسٹم یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، میں سن کے کئی دفعہ میرے کو بریت بھی طاری ہوتی ہے، اریٹیشن بھی ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی جو آپ ہمیں بتاتے ہیں امریکہ میں ہوتی ہیں. یہاں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی قاضی صاحب لوگ یہ الیکٹ ہوتے ہیں. کتنا ووٹنگ کا پیٹرن ہے، کتنی اسٹرانگ یہاں پہ ان کی گورنمنٹس ہیں. میں بلدیاتی چھوٹے لیول پہ بتا رہا ہوں کہ جو فیصلے ہیں، فنڈس ہیں، ہمیں کتنے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں، سکولوں پہ کتنا لگانا ہے، ہیلتھ پہ کتنا لگانا ہے، فلاں پروجیکٹ پہ کتنا کرنا ہے، یہ سارے کے سارے لوکل لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. امریکہ ایسے نہیں بن گیا. ان کی کوئی کنسرن نہیں فیڈرل لیول پہ واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس پہ حملے کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کرتے ہیں. دے ڈیم کیئر. ایک عام امریکن جو ہے، یہ ڈیموکریسی کے فائدے جو ان کو ہوئے ہیں کہ لوکل لیول پہ سڑک بننی ہے، ہسپتال بننا ہے، اسکول بننا ہے، ان کے الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ریسنٹ فگر دیتا ہوں. تقریباً 2020 تک تقریباً $20 ٹریلین جو ہیں، میں پھر آپ کو کریکٹ کر کے بتاؤں گا، چاہیے ان کو اپنا جو انفراسٹرکچر ہے ریپیئر کرنے کے لیے. امریکہ میں اس وقت ایک ظفر موج ہے نوجوانوں کی جنہوں نے قرضے لے کے تعلیم حاصل کی ہے، نوکری کوئی نہیں ہے. ہوا ایک ہی کام ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، وہ یہ کہ وہاں کارٹلز بڑا لیگلائزڈ فارم ہے، یہاں بھی لیگلائز ہی ہیں کسی حد تک. جو بلیک اکانومی کو چھوڑ دیں، وہاں بلیک اکانومی شاید اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں. ہوا یہ ہے کہ ریاست سے انڈیویجول بڑے ہو گئے ہیں مالیاتی طور پہ، وہاں بھی اور یہاں بھی. اور ریاست بیچاری جو اب مثال کے طور پہ کل میں نے سٹوری کی، یہ میں بعد میں کر لوں گا، آپ نے بات بڑی اہم کی ہے. کل جب میں خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا ایک ٹی وی پر، تو انہوں نے کہا جی میں کے الیکٹرک کو کیسے پکڑوں، میں تو پکڑتا ہوں، انہوں نے ہمارے پیسے دینے. برملا وفاقی وزیر جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں، وہ جو بہت امپورٹنٹ پورٹ فولیو، بڑے دبنگ آدمی ہیں. آپ تو ان کو دبنگ کہتے ہیں، میں نے بھی دبنگ کہتا ہوں، مگر اتنے لاچار نظر آئے. وہ کہتے ہیں جی میں اس کو کیسے ہاتھ ڈالوں. تو بات وہیں کھڑی ہوتی. دنیا میں ہر جگہ پہ ایک بات کھڑی ہے کہ کچھ انڈیویجولز ہیں جنہوں نے بالکل غیر قانونی طریقے سے ویلتھ امیس کر لی ہے. $200 ارب لانے کی بات ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں، گویا تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے $200 ارب پڑے ہیں، اور وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، فائنانس منسٹر ہیں وطن عزیز کے. تو معاملہ یہ ہے کہ انڈیویجولز ہیو ہیلڈ دی اسٹیٹس ہوسٹیج، یہ ایشو بن گیا. اور یہ لڑائی امریکہ بہادر سے لے کے یہاں تک چل رہی ہے. اور کل صاحب آخری بات، ان کو اگر آپ نہیں توڑتے، ان کی جعلی 2 نمبر مالیات کا زور نہیں توڑتے، تو آپ کوئی سا سسٹم لے آئیں، وہ اس سسٹم ان کی باندھی بن کے ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا. کیا صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ قاضی صاحب ایک میں چھوٹی سی بات بتاؤں. میں یہاں پہ امریکہ کی، اب کیونکہ میں واپس آنے والا ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے نہیں لکھی ہیں. اب شاید پاکستان آ کے میں لکھوں یا امریکہ کے بارے میں، یا جو میرے تجربات یہاں پہ ہوئے ہیں. کہ یہاں پہ میں رہتا ہوں، جو ریاست ہے ڈیلاویئر ریاست ہے، یہ واشنگٹن سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. اور یہاں کا جو شہر ہے جہاں پہ میں اس وقت بیٹھا آپ سے بات کر، لوئس یہاں پہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں پہ، اس کو پورے امریکہ میں گاؤں سمجھا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ امریکہ کا گاؤں ہے. آپ اور آپ خود امریکہ رہے ہو، میرا خیال شاہجہاں نے بھی وزٹ کیا تھا لاسٹ ایئر آئی تھی، اور پاکستانی ہزاروں آتے جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. میں اس پورے گاؤں میں پورے کچھ 4 مہینے رہا ہوں یہاں پہ. یقین کریں مجھے ان 4 مہینوں میں پاکستان کا کوئی ایک شہر نظر نہیں آ رہا جو اس گاؤں کا مقابلہ کر سکے. اسلام آباد انکلوڈ، میں اسلام آباد کو انکلوڈ کر کہہ رہا ہوں. اور شاہجہاں میرا خیال آپ نے یہاں پہ وزٹ کیا، اور مجھے آپ آئی تھی یہاں پہ ڈیلیور آپ آئی ہوئی ہیں. بالکل. اس میں جو انفراسٹرکچر ہے، اس میں جو فیسلٹیز ہیں قاضی صاحب، اس میں جو وے آف لائف ہے، لیونگ فیسلٹیز ہیں، کوالٹی آف لائف ہے. دنیا کا کون سا ہسپتال ہے بیماری جس کا علیحدہ ہاسپٹل نہیں ہے؟ ان کے روڈز دیکھ لیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں، ان کی آپ یہ مختلف چیزیں دیکھ لیں. میں کوئی یہ مروب ہو کے نہیں بات کر رہا، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی، جمہوریت چاہے اچھی ہو بری ہو، وہ پھر جمہوری طریقے سے ریاستیں چلاتے ہیں. میں کم از کم اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو گاؤں کہا جائے. سارے ہنستے ہیں، میں جب ملتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ تو گاؤں ہے. جو فیسلٹیز ہمارے بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہے، ان کے ان جیسے گاؤں میں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اسلام آباد میں نہیں ہے، میرا اس بات اسلام آباد تک لوکل لیول پہ ہوتا ہے. میرا آپ سے لوکل لیول پہ ڈیل کرتے ہیں سارے، ان کے پاس پاورز ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں. نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کمیونٹیز اپنے آپ کو چلا رہی ہیں. میں کہتا ہوں گریٹ امریکن ریولوشن جو ہے، سرمایہ داری کا سب سے بڑا انقلاب وہاں ہوا تھا، اس کے بہت بڑے گینز ہیں. ہم نے ہسٹری میں لیگ بیہائنڈ کیا، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گینز امریکہ نے کیے تھے، وہ گینز اب اس کو وہ رول بیک کر رہے ہیں. تہذیب جو اس پہ میں فکر دوں گا آپ کو، یقیناً کوئی بے پناہ فرق ہے. ہم تو ایک پسماندہ مغلوں کے دور سے یہاں آگے نا، امریکنز کے ان کا گریٹ امریکن ریولوشن جو ہے اب خطرے میں ہے. امریکن ڈریم جو ہے، امریکن ڈریم بکھر گیا ہے، ٹوٹ کے بکھر رہا ہے. ان کے مسائل اکنامک گروتھ، اگر ان کے مسائل ہیں بالکل ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
لیکن وہ مسائل مختلف ہیں. کوئی ہمارے جیسے نہیں ہے کہ بچے نہیں مار رہے ان کے بھوک سے نہیں مار رہے ان کے بچے. وہ جو یہاں پہ پڑھا لکھا لڑکا جو ہے وہ کام بھی کرتا ہے. وہ چلیں میں منڈے کو بینک سے لون لیتا ہے. کلاسر صاحب میں آپ کو منڈے کو ان کی جو ہیلتھ کی نیو یارک کی سٹوری مجھے یاد آ رہی ہے کہ کتنی مائیں بچوں کو وہاں دودھ نہیں پلا سکتی ورکنگ کلاس کی. میں آپ کو سٹوری دوں گا لیکن پھر بھی حالات یہاں سے بہت بہتر ہے. ہم پاکستان کا موازنہ نہیں کر سکتے امریکا کے ساتھ. کون موازنہ کر رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں جو ڈیولپمنٹ کلاسر صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کا جتنا لیول تھا یورپ اور امریکہ میں تھا وہ وہاں سے نیچے گر رہا ہے. وہ یہاں ہوگا. وہ یہاں سے نیچے گر رہا ہے. ہم یہاں سے نیچے گر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گلوبلائز سسٹم میں یہ کھیل چل نہیں رہا. میں اسے انکار نہیں کرتا کہ انہوں نے بیٹر لیونگ سٹینڈرڈز اچیو کیے تھے مگر اب ان سے بھی سسٹین نہیں ہو رہے. اور اس کے گورنمنٹ کے ذریعے کیا میں مقابلہ نہیں کر رہا. مجھے اس پہ فنش کرنے دیں. انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے یورپین نے کی ہو یا سسٹم کے ذریعے کی ہے. یہ اپنے انہوں نے کیپٹل انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے کیا انڈسٹریل ریولوشن تھا. انڈسٹریل ریولوشن کی بنیاد پہ کھیلے ہیں. اب نہیں کرنے والے کہ امریکہ نے ترقی کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بہت بڑی ترقی کی ہے مگر آپ اس طرح بتا رہے ہیں جیسے انہوں نے کسی مزار پہ دعا مانگ کے ترقی کر لی تھی. اس طرح ان سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہم نہیں دے سکتے. انڈسٹریل ریولوشن میں ہوئی ہے. مجھے کلوزنگ انڈسٹریل ریولوشن تو بہت پہلے 100 سال 150 سال پہلے کی کہانی ہے. اسی کے سمراٹ ہیں. انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے بارو لیول پہ کونسل لیول پہ کیسے الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے پاور ڈیوالو کر کے انہوں نے معاشرے کھڑے کر لیے ہیں اور اپنی ترقی کر لی. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. کوئی اس کے لیے بہت بڑا کو پھر آگے لے کر چلیں گے. منڈے کو آپ نے فگرز لے کے آنے ہیں کہ امریکہ میں صحت کے کیا حالات ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.